السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز میں اگر کوئی شخص سورۃ اخلاص کو بار بار پڑھتا ہے تو آیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور تہجد کی نماز میں کون کون سی صورتیں ہیں جو تہجد کی نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورت نہیں ہے جو تہجد کے نوافل میں پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی صورت یاد ہو آپ تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہو، چاہے آپ کو سورۃ اخلاص یاد ہو یا آپ کو آخری صورتوں میں سے کوئی بھی صورت یاد ہو تو آپ اس کے ذریعے سے تہجد کے نوافل پڑھ سکتے ہو، یعنی تہجد کے نوافل میں وہ صورت آپ تلاوت کر سکتے ہو۔ کوئی خاص صورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ جو بھی صورت آپ کو یاد ہو آپ تہجد کی نماز میں پڑھ لیا کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سورۃ اخلاص یاد ہو اور وہ تہجد کی نماز میں صرف وہی سورۃ اخلاص دہراتا ہے، پڑھتا ہے ہر رکعت میں، تو آیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جی بالکل اس طرح کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو صرف سورۃ اخلاص یاد ہے تو آپ سورۃ اخلاص ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہو، اور اسی طرح سورۃ اخلاص کو ایک ہی رکعت میں بار بار پڑھنا، یعنی 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، آیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا نوافل میں آپ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھ سکتے ہو کہ آپ ایک رکعت میں 10 مرتبہ پڑھ لے اور دوسری رکعت میں بھی آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے، تو آپ اس طرح کر سکتے ہو۔ لیکن فرائض میں اگر کوئی شخص ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں پڑھتا ہے تو اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کو صرف ایک ہی صورت یاد ہو تو آیا وہ ایک ہی صورت، مثلا سورۃ اخلاص، وہ ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی فرائض میں؟ تو جی ہاں، وہ فرائض میں ایک ہی صورت ہر رکعت میں پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ آخری صورتوں میں سے جو مختصر صورتیں ہیں وہ یاد کر لے اور ہر رکعت میں الگ الگ صورت اس کی تلاوت کر لیا کر لے۔ تو اگر کسی کو کوئی صورت یاد نہ ہو، صرف سورۃ اخلاص یاد ہو، تو ہر رکعت میں اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے کوئی صورت، مثلا قل اعوذ برب الفلق، یہ پہلی رکعت میں تلاوت کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، کیونکہ اگر اس نے پچھلے والا صورت اس کی تلاوت کر لی دوسری رکعت میں تو اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے۔ مثلا وہ اس کے بعد جو ہے نا قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کریں گے دوسری رکعت میں، اگر اس نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لی قصدن تو اس نے اس طرح کام یہ مکروہ کر لیا، ناپسندیدہ کر لیا، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ہاں، اگر بھول سے اس طرح ہو گیا، آپ نے قل اعوذ برب الفلق پہلی رکعت میں پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو یاد نہیں تھا، آپ کے زبان پہ قل هو اللہ احد یہ شروع ہوا، تو آپ اسی صورت کو آپ جاری رکھیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا قل اعوذ برب الناس کی تلاوت شروع نہ کر لیں، بلکہ آپ قل هو اللہ احد کو مکمل کر لیں اگر بھول سے ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے قصدن کیا تو آپ نے مکروہ کام کر لیا، ناپسندیدہ کام کر لیا۔ تو جب بھی آپ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اس طرح آپ صورت اس کی تلاوت کر لے تو آپ کو چاہیے کہ اگلی والی صورت مثلا قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کر لے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو ختم فرمائے۔